باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی، 18 آیتیں، 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، تمام تعریفیں اور ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اور وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تم میں سے کچھ کافر اور تم میں سے کچھ مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہی ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ نے انسان کو صرف 2 اس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو صرف دو طرح کے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا، کافر اور مومن۔ اس کے علاوہ اور انسانیت کا کہ تم یہ ہو گورے کالے اور کوئی اجمی کوئی عربی نہیں، صرف 2 گروپ ہے پوری انسانیت کے، یا تو کافر ہے یا مومن ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور اس نے بنایا زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ، تدبیر سے۔ صورکم فاحسن صورکم، اور صورت دی تم کو، فاحسن صورکم، بہت اچھی صورت، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس میں تو نہیں، وہ سورہ میں ہے نا، وہ 3 میں، اس میں بھی یہ والی آیت آئی نا کہ تم کو بہت اچھی احسن تقویم کی اللہ پاک نے، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ تم کو صورت دی، بہت اچھی صورت، بہت اچھا صور، یعنی تصویر بنانے والا، اللہ کے ناموں میں سے ہے نا مصور بنانے والا، تو بہت احسن صورکم، تم کو بہت احسن صورت دی۔ تو ایک مرتبہ ایک وہ تھے، ایک تابعین کا زمانہ تھا، ان کا نام میں بھول گئی ہوں، امام ابو حنیفہ تھے غالباً، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، تو اپنی بیوی کے ساتھ چاندنی رات میں بیٹھا ہوا تھا، اور بہت ہنسی مذاق، بہت اچھے لمحات ان کے بیچ میں گزر رہے تھے، اور اس نے بہت محبت سے کہہ دیا، اگر چاند تم سے زیادہ خوبصورت ہو تو میری طرف سے تم کو طلاق۔ اور وہ جا کے چھپ گئی کہ تم اب میرے لیے نامحرم ہو گئے، طلاق تو ہو گئی۔ اور وہ اتنا پچھتا رہے کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، کیونکہ مذاق میں بھی طلاق، مذاق میں نکاح کرو یا مذاق میں طلاق دو، دونوں ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا پچھتا رہے، پورے علماء سے پوچھ لیے، سب سے فتویٰ نکال لیے، سب نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ پھر ان کے پاس آئے، میں غالباً نام بھول گئی، امام حنیفہ ہے یا کوئی اور ہے، تابعین تھے، تو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی۔ تو بولے کیسا، کیونکہ آپ نہیں ہوئی طلاق؟ تو بولے کیسے نہیں ہوئی؟ تو کہا کہ یہ صورت نہیں پتہ کہ اللہ نے سب سے بہترین خلقت انسان کی، تو انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بہترین خلقت کیا ہے؟ اللہ پاک کی انسان ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ احسن التقویم، کہ سب سے بہترین جو ہے میں نے خلقت انسان کی۔ اور ایک اتنی پیاری مثال یہ دیکھو کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بہت خوبصورت مور ہے، بہت خوبصورت ہے مور، اور ایک حبشی ہے، تو ہم دونوں میں سے بہترین کس کو کہیں گے؟ حبشی کو ہی کہیں گے، ہم یہ نہیں بولیں گے مور بہتر ہے۔ کتنا بھی خوبصورت رہا، اس میں کچھ کتنا بھی ہم کو نظروں سے اچھا رہا، اور اس کے سامنے حبشی بھی ہے، کالا سیاہ فام حبشی بھی ہے، تو ہم حبشی کو اچھا کہیں گے۔ دونوں میں سے پوچھا جائے گا کہ افضل کون ہے، بہتر کون ہے، ہم کہیں گے حبشی ہے، مور نہیں ہے، اتنا خوبصورت مور بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ ویعلم ما تسرون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے جو کچھ دلوں کے بھید ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں، یاتکم تمہارے پاس آئی، نبأ الذین کفروا، خبریں ان کافروں کی، منکروں کی، من قبل تم سے پہلے، فذاقوا پھر چکھا انہوں نے، وبال امرہم، اور وبال پہنچا ان کو حکم سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ تمہارے پاس ان کافروں کی، منکروں کی، تم سے پہلے والوں کی خبریں نہیں پہنچی جن کو عذاب پہنچا، اور جن کو وبال پہنچا اللہ کے حکم سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو زمین، آسمان، سمندر روز اللہ پاک سے کہتا ہے کہ اللہ پاک، سمندر پوچھتا ہے اللہ پاک تیرے نافرمان بندوں کو ڈبا دوں، اور آسمان پوچھتا ہے اللہ پاک تیرے نافرمان بندوں کے اوپر گر جاؤں۔ اور سب سے آسان ہے زمین کا، کہ آسمان کا ٹکڑا گرنے میں ٹائم لگے گا، سمندر کا پانی آنے میں ٹائم لگے گا، ہم تو زمین پہ چل رہے پھر رہے، اور زمین روز پوچھتی ہے اللہ پاک سے کہ تیرے نافرمان بندوں کو وہ کر دوں کیا، دبوچ لوں، دھس لوں۔ لیکن ہمارا اللہ بہت رحیم ہے نا، اگر وہ واقعی میں جیسا عذاب پہلوں پر آیا ویسا عذاب ہمیں دینا شروع کر دے، ہمیں بندر خنزیر ہی بنا دے۔ کیا تھا ان کا کہ مچھلی مت پکڑو ہفتے کے دن،
بندر اور خنزیر بن گئے نا، پہلے والی قومیں بندر اور خنزیر تک بن گئی، اور ہمارے گناہ ان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں آج۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ معاف کرے، بخشش کرے ہماری، کہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ان سے بھی بدتر ہو گئے، اور ہم وہ حدیث کو اللہ نہ کرے پہنچے کہ جہاں کہا کہ جیسا یہود و نصارہ کرتے تھے تم ہو بہو نقش بہ نقش ان کی طرح کرو گے، آج ہمارے گناہ وہیں پہنچ گئے۔ لیکن اللہ پچھلے قوموں کی طرح ہمیں عذاب نہیں دے رہا کہ پتھر ہمارے اوپر برس جا رہے، چیخیں آ رہی ہے، زمین دھس رہی ہے، ہوا کا عذاب، آگ کا عذاب، وہ عذاب ہمارے اوپر اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کتنا سوچنے والی بات ہے ان آیتوں کے پیچھے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسولہم بالبینات، ذالک یہ اس لیے کانت بانہم کے کانت تھے، تأتیہم رسولہم کہ آتے ان کے پاس رسول بالبینات کھلی نشانیاں لے کے، فقالو تو کیا کہتے، ابشرن کہ یہ شخص، یہ انسان، یہ بشر، یہدوننا کہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہمیں راہ سجاتا ہے۔ کہ ان ظالموں کے پاس جب کوئی رسول آتے تو وہ کہتے کہ یہ آدمی ہم کو ایک بشر ہی تو ہے جو یہ ہمیں ہدایت دیں گا۔ فکفروا پھر منکر ہوئے وہ، وتولوا اور انہوں نے منہ پھیر لیے، واستغنا تو واستغنى اللہ تو اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے ان سے، واللہ غنی حمید اور اللہ بہت غنی، بے پرواہ اور تمام تعریفوں والا ہے۔ زعم الذین کفروا اور زعم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، الذین کفروا کافر منکر، ان لن یبعثوا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل کہہ دو، بلا کیوں نہیں، وربی تمہارے رب کی قسم، لا میرے رب کی قسم ہے، وربی میرے رب کی قسم، لا تبعثن ہاں تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لا تنبؤن اور ضرور تم کو بیان کر دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا، بما علمتم جو کچھ تم کرتے تھے، جو وہ سوچتے ہیں کافر کہ وہ کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے، اللہ نے کہہ دے کہ میرے رب کی قسم ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور جو کچھ تم کرتے وہ تم کو دکھلا دیا جائے گا۔ اور اگر ہم یہ بات سوچ کر دن رات چلے تو ہماری زندگیاں اتنی بدلی ہوئی ہو۔ اگر ہم کو پتہ رہتا ہے کہ ہم CCTV کیمرے کے انڈر میں ہیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنے پھرنے کی بالکل وہ چال ڈھال بدل جاتی ہماری۔ ہم بہت الرٹ ہو کے بیٹھتے، ہمارے منہ سے بات الرٹ ہو کے نکلتی، ہم ایک دم اپنے آپ کو بدل دیتے، کیا CCTV کیمرے میں ہم کو کوئی دیکھ رہا ہوگا تو، اور ہم اس بات کو بھول جاتے کہ اللہ 24 گھنٹے دیکھ رہا۔ ہم دل آزاری کرتے، کسی کے پیچھے غیبت کر دیتے، کسی کا مذاق اڑا دیتے، ہر وہ کام، اور یہ سب کاموں کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے۔ اللہ نے کیا کہہ دیا، ہر چیز ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑی جائیں گی۔ وذالک علی اللہ یسیر اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ چیر لا دو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ سو ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، کئی اس میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر، بما تعملون خبیر اور باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم جمع کریں گا اس دن، لیوم الجمع جمع کرنے کے دن، ذالک یہ یوم التغابن اور تمہارے لیے یہ تغابن ہوگا، یوم التغابن ہوگا۔ اب جو سورۃ تغابن ہے تو یہ جو سورۃ تغابن غبن سے بنا ہے، اور غبن کا مطلب ہوتا ہے خسارہ، مالی خسارہ، کسی بھی طرح کا خسارہ، اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم التغابن، یوم الحسرت، یوم الحشر، یوم القیامت، یوم الجمع اور یوم التغابن۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کے نام ہے۔ کیا نام ہے؟ یاد رکھنا، یوم التغابن۔ اب تغابن کا مطلب ہے خسارہ، کسی بھی قسم کا خسارہ، مالی خسارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جن کے پاس مال متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اپنے بہت سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ سب لے کر آئیں گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو بہتان مارا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا قتل کر دیا ہوگا، تو کوئی اس کی نماز لے جائیں گا، کوئی اس کا روزہ لے جائیں گا، کوئی اس کی زکوٰۃ لے جائیں گا، جتنے حسنات ہیں وہ لے جائیں گا، اور جب اس کے حسنات ختم ہو جائیں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے پاس کچھ نہ بچیں گا، وہ خالی ہاتھ ہوں گا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ ہوگا سب سے مفلس شخص۔ اور جس کے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں ادا کر دے، کیونکہ قیامت کے دن دینار نہیں ہوں گے، درہم نہیں ہوں گے، تو اپنا ایکسچینج آف حق
جو ہوں گا وہ نیکیاں اور گناہوں کے ذریعے ہوں گا، کہ نیکیاں ہیں تو دے دو، اب نیکیاں نہیں بچی تو اس کے گناہ تم لے لو۔ اس لیے جتنے بھی حق ہے وہ اپنے فرض سے یہیں سبکدوش ہو جائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یوم التغابن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنتی اور دوزخی دونوں خسارے میں ہوں گے۔ کیوں؟ دوزخی تو ہوں گے ہی کہ بھئی ہم نے نیک عمل نہیں کیا، اور جنتی اس لیے ہوں گے کہ ہم نے اپنا فضول وقت دنیا میں ضائع کر دیا۔ ہم دنیا میں ہم نے بہت اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیا، ورنہ ہم ایک پل بھی ضائع نہ کرتے۔ جب وہ اپنے آنکھوں کے سامنے حشر کا میدان، جنت کی لذتیں، جنت کے درجات اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اپنے درجے کم ہوتے دیکھیں گے تو بہت پچھتائیں گے کہ اللہ ہم نے اپنے درجوں کو اپنے ہاتھ سے کم کیا۔ کاش کہ ہم دنیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، فرما برداری کرتے، تو ہم کو کیا ملتا تھا جب۔ اور ان کو درجات دکھائے جائیں گے کہ ان کو پہلے ان کو جنتیوں کو دوزخ دکھائی جائیں گی کہ دیکھو تم اس میں جاتے، تم بچ گئے، اور دوزخیوں کو بھی جنت دکھائی جائیں گی کہ دیکھو یہ تھی تمہارے لیے حصہ، لیکن اب تمہارے نیک بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ملا تم کو۔ تو ہم افسوس کریں گے دنیا میں، اتنا افسوس، ہر کسی کو حسرت اور افسوس ہوں گی، جنتیوں دوزخیوں کو تو بے شک، لیکن جنتی بھی، کہ کاش کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تو ہم کیا کیا درجات نہیں پاتے، اور دل نہیں بھریں گا نا، ہم کو صبر نہیں آئے گا، ہم کو بہت افسوس ہوگا کہ جب ہم جنت کے، کیا یار چھوٹی سی تو باتیں تھیں، اللہ نے خون بہانے نہیں کہا، اپنے جسم کے ٹکڑے نہیں مانگ لیے، اپنے اولادوں کو ذبح کرنے نہیں بول دیا ابراہیم علیہ السلام کہ جاؤ اپنا بیٹا ذبح کر دو، یہ نہیں بول دیا، اپنا ملک چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑو، جہاد کرو، اپنے جسم کی پرواہ مت کرو، جتنا مال ہے سب دے دو، ایسا کچھ بھی نہیں مانگ رہا اللہ پاک ہم سے۔ آج دیکھا جائے تو اللہ پاک ایسا کچھ بھی نہیں مانگا جا رہا، ہمارے لیے بہت آسان چیزیں ہمارے لیے متعین ہے، اور سب سے بڑے اخلاق ہے، حقوق العباد ہے، اور اگر ہم وہ سبھی کرنے لگ جائیں نا تو ہمارے ذہنوں میں چین سکون آ جائے، ہم کو خود اچھا لگے گا، ہمارا کچھ جائیں گا نہیں، بلکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، یہیں پر ہم کو کتنی بے فکری آسانیاں ہوں گی۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے اور سوچتے نہیں آج کہ ہم کو تو اتنے بڑے بڑے کام ہیں بھی نہیں جو صحابہ کو تھے۔ اور جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا، پوری مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس قیامت کے روز اس کے لیے حسرت بنے گی۔ اسی لیے اس روز احسان عمل میں اپنی کوتاہی پر غبن اور خسارے کا احساس کریں گا۔ قیامت کا نام یوم التغابن رکھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ مریم میں اس کا نام یوم الحسرت تھا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی عمل کرے گا، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو دور کر دیں گا اس سے اس کی برائیاں، وَيَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کریں گا اس کو جنات میں، باغات میں، تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی کامیابی حق اور سچی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کی کامیابیاں تو وقتی ہوتی ہے، لوگ وقت بھر کے لیے یاد رکھتے ہیں، اور کتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ وقتی کامیابی ہوتی۔ کامیاب ہونے والوں سے سب خوش نہیں ہو جاتے، بلکہ جلن، حسد، کڑن، پھر اس کو فکر۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہمارے آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہی لوگ دوزخ والے اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو جب کفار کو کوئی تکلیف پہنچے نا تو تڑپڑاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں کیسے دور کر لوں، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایمان والوں کو اگر مصیبت پہنچی تو اس کے دل میں ایک سکون رہتا نا کہ اللہ کے حکم سے، اگر کوئی چیز چھن گئی تو اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ اس کے نقصان، اس کے پریشانیوں میں بھی اس کو سکون کا یہ ذریعہ اس کا ذہن میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خسارہ، میرا نقصان، مجھ سے کوئی چیز چھن گئی، مالی نقصان ہو رہا، اولاد کا، کسی کا بھی، تو اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایمان والا جو یہ بات یاد رکھتا ہے کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، وہ اس کے سکون قلبی کا اپنے آپ ذریعہ بن جاتا، پھر وہ تڑپتا نہیں ہے کہ میں کیسے اپنی بے چینی دور کر لوں، بلکہ وہ راضی ہو جاتا اللہ کی اس میں۔ یہ بہت بڑی سکون اور راحت ہے، یہ ذہنی سکون ہے یہ۔ اور جو کوئی ایمان لایا، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ پر ایمان لایا، یہدی قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔
واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فإن تولیتم، اور اگر تم پھر جاؤ، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول پہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن۔ تو توکل کا کتنا بڑا ہے نا وہ، کہ توکل کیسا کرنا ہے، آگے آئیں گا، اس میں جانے دو آگے کہ اس میں بھی توکل کا پھر اس میں بتا دوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، کہ اے ایمان والو بے شک تمہارے ازواج، تمہارے شوہر بیویاں، و اولادکم اور تمہاری اولاد، عدو لکم وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم تو ان سے بچتے رہو۔ تو یہ کیسے ہے نا کہ انسان کے پاس جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو نہ اس کو اپنے جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مال کی پرواہ ہوتی ہے۔ جب شادی بیاہ بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا مال بھی بچانا شروع کر دیتا، اپنے جان کی بھی حفاظت میں لگ جاتا کہ میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا۔ اور یہ آیات اس وقت بھی نازل ہوئی کہ جب ہجرت کا حکم آتا تھا اور ان کے بیوی بچے ان کو ہجرت سے روک لیتے تھے۔ اور یہ آیات عوف بن مالک اشجعی کے صحابی کے بارے میں بھی آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ جب بھی جہاد میں جانے کا ارادہ کرتے تو ان کے بیوی بچے بڑی فریاد کرتے کہ تمہارے علاوہ ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو یہی کہ جب اولاد اور تمہارے ازواج تمہیں نیک کاموں سے روک لے تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب وَإِن تعفوا وتصفحوا، وَإِن تعفوا اور اگر وہ معافی مانگے، وتصفحوا تو درگزر کرو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر ہم گھر والے کسی کے گناہ گار ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو اپنے اہل و عیال سے گناہ کے باوجود بھی بیزاری اختیار نہیں کرنا ہے، ان سے بے رخی اختیار نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی بغض رکھنا ہے، نہ ہی انہیں کوئی بد دعا دینا ہے۔ اگر گنہگار ہے گھر والے، ان کے اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، ان سے بغض نہیں رکھنا، ان سے کتا تعلق نہیں کرنا، ان سے بیزاری نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اور اگر وہ سدھر جائے، وَإِن تعفوا اور اگر وہ معافی مانگ لے، وتصفحوا تو تم درگزر کر دو، وتغفروا اور بخش دو، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما بولو نا، پوچھ لو نا۔ تو وہ تبلیغ کرتے رہنا ہے، لیکن ان کو حق پورا ادا کرنا ہے، تب بھی وہ ان سے قطع تعلق کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر جیسے کوئی کافر ہے، وہ مسلم ہو گیا، نہیں تو وہ ان کو اس ہدایت کی کوشش کرتے رہیں گے، وہ ہدایت کی کوشش، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ایمان کا خطرہ ہے، تو پھر وہ دوسری بات ہے۔ اب اس میں تو پھر وہ یہ مفتی عالم سے پھر وہ فتویٰ نکالنا پڑے گا کہ سگے ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر ایسا ہوا تو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت عظیم اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور تقوی اختیار کرو جتنی کہ تم کو استطاعت ہو۔ واسمعوا اور سنو، واطیعوا وانفقوا اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم تو یہ تمہارے ہی لیے خیر ہے کہ تقوی اختیار کرو جتنی کہ تم استطاعت رکھتے ہو۔ اب استطاعت جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پہ بڑی بار گزری کہ اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے، ہم کیسے اتنا تقوی اختیار کریں گے جتنا کہ اللہ کا حق ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جتنا ہو سکے تم سے، جتنی طاقت ہے، جتنی تمہارے اوپر مقدور جتنا ہو اتنا تقوی اختیار کرو، اور مقصد یہ ہے کہ تقوی میں اپنی پوری توانائی اور کوشش لگا دے تو اللہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم سن رہے ہو، اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، تو تمہارے ہی نفس کے لیے بہتر ہے، اللہ کا اس میں کوئی کچھ نہیں۔ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو کوئی بچاتا رہا، وَمَن يُوقَ جو کوئی بچاتا رہا، شُحَّ لالچ سے، نفسی اپنے نفس کو، اور جو کوئی لالچ سے اپنے نفس کو بچاتا رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی فلاح پانے والا ہے۔ تو جو لالچ سے جس نے اپنے نفس کو بچا لیا وہ فلاح پانے والا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا اور قرض دو اللہ کو اچھا قرض، یضاعف لکم ویغفر لکم وہ دگنا کرے گا تم کو اور بخش دے گا تم کو۔ واللہ شکور الحلیم اور اللہ بہت قدردان اور تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادات اور جاننے والا غیب کا اور شہادات ظاہر ہے اس کے اوپر ہر چیز پوشیدہ بھی، العزیز الحکیم اور زبردست حکمت والا ہے۔
اور قرض حسنہ کہ اللہ کو جو کچھ صدقہ خیرات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرض حسنہ ہے. اور جب کوئی بڑا آدمی اپنے اوپر قرض رکھنا پسند نہیں کرتا تو اللہ اتنا بڑا جو مالک ہے پورے کائنات کا وہ کیسے اپنے اوپر قرض برداشت کرے گا؟ بلکہ وہ فوراً اس کو کیا کرے گا؟ دگنا کر کے اجر دے گا قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور بخشش ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، لے لو سورۃ طلاق.